أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی جن آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ سے کی آیات نمبر 1 سے لے کر 7 تک کی آیات ہیں. پہلا رکوع. آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ اور اس کی ابتدائی آیات پر گفتگو کریں. گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل کی تھی، اور اگر سورہ فاتحہ کے مضامین پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر درخواست ہے، پھر ہدایت کی دعا ہے، پھر رب کی ربوبیت کا اقرار ہے، اور پھر بدلے کے دن کے مالک ہونے کا اقرار ہے کہ رب کائنات جو ہیں وہ یوم الدین کے مالک ہیں. اور پھر یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. اگر انسان جو ہے وہ قرآن کو یاد کرتا ہے تو اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. اگر کوئی تفسیر کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے مفسر کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسرے لوگوں کو سکھایا. آپ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا کے منصب کو بہترین منصب قرار نہیں دیا، بلکہ اس شخص کو بہتر قرار دیا جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کلاس میں قرآنی آیات پر غور و فکر کرنے کا ایک موقع میسر کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ان آیات کی طرف آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیات 286 ہیں اور یہ 40 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک ہے، بلکہ طویل ترین صورت ہے۔ اور بقرہ کے معنی ہیں گائے، اور اس کا نام اسی صورت کی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً سے لیا گیا ہے۔ یہ صورت عقائد سے متعلق اہم تعلیمات پر مشتمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صورت کو سیکھنے میں کئی برس لگ گئے، اور ظاہر ہے کہ یہاں سیکھنے سے مراد کوئی اس صورت کا حفظ کرنا نہیں بس بلکہ اس کے احکامات سیکھنا اور اس کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اب اگر ہم اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، یعنی اہل تقوی کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قرآن پڑھ کر قرآن سن کر 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے: مومنین، کفار اور منافقین۔ اور اس کے بعد پھر سب سے پہلا حکم جو اس صورت میں دیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو تم میری عبادت کرو، یعنی تمام انسانیت کو رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا آگے تذکرہ ہے جس میں بے شمار انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور پھر آگے اور دوسرے موضوعات ہیں صورت میں۔ اگر ہم الف لام میم پر غور کریں تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جانتے ہیں۔ تو یہ اور بھی کچھ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف مقطعات آئے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ عرب معاشرے میں جو ہے وہاں عربی زبان بولتے تھے، اور یہ الفاظ لا کر انہیں ایک قسم کا چیلنج کیا گیا۔ چونکہ آگے ہم پڑھیں گے اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی ایک کوئی صورت لے آؤ اس جیسی۔ تو چیلنج دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا چونکہ بندے نے رب کائنات سے سورہ فاتحہ میں یہ سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی والے لوگ ہیں۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں کہ تقوی کی تعریف مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کی۔
اور اس میں ایک آسان الفاظ میں اگر ہم تقوی کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جس میں انسان کا نقصان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کرنے سے منع کیا ہے، اور ہر اس چیز کو کرنا جس کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے، یعنی حلال چیزوں پر عمل کرنا، حلال چیزوں کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے، اور محرمات سے اجتناب کرنا۔ اب اگر ہم تقوی کی تعریف پر غور کریں تو بڑی جامع اور معنی تعریف جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کام کے کرنے کا رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، اور پھر کہا کہ والعمل بالتنزیل، یہ قرآنی جتنی بھی آیات ہیں رب کائنات نے اس اپنی کتاب حکیم میں جتنی بھی آیات نازل کی ہیں ان پر عمل کرنے والا بن جائے، اور پھر کہا کہ والرضا بالقلیل، اور تھوڑا یہ بہت جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا کر دیا اس پر شکوہ نہ کرے بلکہ اس پر قانع ہو جائے اور رب کائنات کا شکر کرے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ بیان کی کہ والاستعداد لیوم الرحیل، کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرے۔ اب دیکھیں کہ سورہ ملک میں آیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تقوی جو ہے وہ دل کا بھی ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، وہ زبان کا بھی ہے، وہ ہاتھوں کا بھی ہے، ہر چیز جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس عمل کو کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص متقی ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کن کو رہنمائی میسر کرتی ہے، کن کو ہدایت میسر کرتی ہے، کن کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، کن کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے، کن کو سیدھی راستہ دکھا کے ان کو منزل پر پہنچاتی ہے، وہ لوگ ہیں ہدی للمتقین، اہل تقوی، متقین جن کے اندر تقوی کی صفت ہے۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ وہ متقین کون ہیں، ان کی صفات بیان کی رب کائنات نے، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال پوچھا جائے گا وہ قیامت والے دن وہ نماز ہے۔ اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے، اگر کوئی آدمی نماز کو ترک کر دے تو گویا اس نے کفر کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اور اس میں بھی فرمایا کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وَتَحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے یعنی جہاں یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا حکم دیا وہاں بھی نماز کا ذکر ہے، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، یعنی شہادتین کے بعد نماز کا ذکر یہاں بھی آیا۔ پھر عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ ارینا من الصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں ٹھنڈک پہنچائیے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے تو اس کا بدن صاف نہیں ہو جائے گا، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بھی ایسا ہے، اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نمازوں کی کیا کیفیات تھیں، اور جو صالحین تھے، جو متقین تھے، جو صوفیاء اکرام تھے، ان کی نمازوں کی حالت کیا تھی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ساری بولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو انہیں ساری چیزیں بول جاتی تھیں اللہ کے سوا۔ یہ فرق ہے آج ہمارے اور ان کے درمیان۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے ایک دوسری جگہ ایک فرمایا کہ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ آپ جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یہاں سے اللہ کے ہاں بھیجیں گے اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اور پھر کہا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس وقت تک آپ نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنا محبوب ترین جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے، محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ ما دام العبد فی عون اخی کان اللہ فی عون، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مال ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے، اور یہ صرف ہم اس امانت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ رب کائنات کبھی کسی شخص کو فقیر بنا کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، اور کبھی کسی شخص کو غنی بنا کے اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور فقیر اگر اس پہ صبر کر لیتا ہے اور اللہ کی ہر چیز پہ اور رضا پہ وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن جو آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب عجم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وما انزل من قبلک، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسری انبیاء پر نازل ہوئیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وبالآخرۃ ہم یؤمنون، بلکہ کہا گیا یوقنون۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ اگر ہم غور کریں تو امت مسلمہ جو ہے یہ صرف اپنے نبی کی کتاب پر ایمان نہیں لاتی، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں ان پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنین کی جو ہیں یہ صفات ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں۔ اب ایک آدمی جب ایمان بالغیب لے آیا، وہ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اس نے آسمانی کتابوں پر ایمان لے آیا، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آیا اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آیا، اور آخرت پر اس کا یقین ہو گیا، تو پھر وہ کامیاب ہوا۔ اب دیکھیں کہ ہماری دنیاوی زندگی میں کامیابی کا کچھ اور معیار ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں، اور پھر متقین کی صفات بیان کی، اور جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی پھر رب کائنات نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئیں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہا کہ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کفار کے لیے اب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں تک دو گروہ جو ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی۔ پہلے مومنین کے بارے میں گفتگو ہوئی، پھر ان آخری دو آیات میں کفار کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو مومنین کے بارے میں ان کی صفات بیان کرنے کے بعد، متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کامیاب یہی لوگ ہیں۔ گویا مفلح کون ہے؟ جس کے اندر تقوی کی یہ صفات پیدا ہو جائیں، اور جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ پھر متقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ وہ اہل تقوی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کا پیغام جو ایک امن کا پیغام ہے، جو سکون کا پیغام ہے، جو دلوں کو سکون پہنچانے والی کتاب ہے، جو تمام دنیا کو امن میسر کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کا پیغام امن تمام دنیا میں ہمیں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے جو اس کلاس میں تشریف لاتے ہیں اور جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں، اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار رب و جم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ کے دلوں کو مزین فرمائیں، آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی زندگی آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔